نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا معه أهله جزا الله عنا محمدا معه وأهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آپ سب کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے ثواب اور اعمال۔ ناظرین کرام، آپ بہت ساری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت سارے لیکچرز سنے ہوں گے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی جن میں اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا، یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا۔ رمضان میں قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، یہ درجات ملیں گے۔ نماز جو سنتے ہیں وہ فرض کے برابر چلی جائیں گی، نوافل سنتوں کے برابر آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے درجہ بدرجہ آپ کی جو ہے وہ عبادات میں اور ثواب میں جو ہے وہ بڑھوتی ہوتی جائے گی۔ لیکن میں نے یہ تھوڑا سا تجزیہ کیا، غور کیا، اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں ثواب کا مطلب پتہ نہیں ہے، ثواب سے مراد کیا ہے۔ میری باتیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرا مقصد آپ کو سمپل قرآن اور حدیث اور سنت پڑھ کے سنانا نہیں ہے۔ اگر پڑھ کے سنانا ہی مقصد ہو تو وہ آپ مجھ سے اچھے پڑھنے والے ہوں گے، اچھے سننے والے ہوں گے۔ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے اور خود بھی ساتھ میں سمجھنا ہے۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب دیکھیے ثواب سے کیا مراد ہے، ثواب کسے کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی سمجھ لیں گے آپ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ثواب سے مراد یہ ہے کہ ایسے عمل، کوئی ایک عمل ایسا کیا آپ نے جو ملٹی پلائی ہوتا گیا، ایسے اعمال جو ملٹی پلائی ہو گئے، ایک عمل ملٹی پلائی ہو گیا اور اتنا ملٹی پلائی ہوا کہ اس نے آپ کی زندگی کو سدھار دیا۔ اس کو آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک عمل کیا، وہ اتنا ملٹی پلائی ہوا کہ اس نے آپ کی زندگی کو سدھار دیا، آپ کی زندگی کے اندر جو بگاڑ تھا اس کو درست کر دیا، آپ کی زندگی بدل گئی، آپ کی کایا کلپ ہو گئی۔ تو یہ ثواب ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ پتھر لے کر جائیں اور اس کے بدلے میں جواہرات جو ہے اس کی قیمت طلب کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو ان پتھروں میں سے ایک ہیرا جو ہے تلاش کرنا پڑے گا، کوئی ایسا خاص عمل کرنا پڑے گا، کوئی ایسی بات کرنی پڑے گی جس سے آپ کو مول جو ہے، دام جو ہے وہ ہیرے کے برابر ملے، جواہرات کے برابر ملے۔ ساری زندگی آپ جو ہے پتھروں سے بوریاں بھرتے رہے ہیں، اور جب مرنے کا وقت آیا تو آپ کی زبان پہ ہے میں تو جی فلاں کا مرید ہوں، میں تو فلاں سے بیعت ہوں، میں تو فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو اس حسب نسب ہے، میں تو یہ اعمال کرتا ہوں، یہ وظیفے کرتا ہوں، یہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو میرے لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت کافی ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ آپ بوریاں بھر رہے ہیں ان چیزوں سے جو پتھر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اس کی قیمت جواہرات کے بدل میں ملے۔ تو ثواب سے مراد ایک ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اور نیکی کمانے کے لیے کیا جائے اور اس سے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے
اور توقع رکھی جائے کہ میری دنیا کی زندگی بھی اچھی بن جائے اور میری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے، سدھر جائے. یہ ہے ثواب. اب اس ثواب کو پیش نظر رکھ کر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں جو کہ جس کے پیچھے لاجک یہ ہے. ہم دیکھا دیکھی کی عبادات کرتے ہیں، ہم دیکھا دیکھی کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اجرت میں کیے ہوئے سارے معاملات کرتے ہیں. اس میں کوئی ہماری اپنی انٹینشن نہیں ہوتی ہے کچھ پرسنٹیج کو نکال کر، اور وہ بھی مکمل طور پر اس فکر سے، اس سوچ سے آگاہ نہیں جو کہ اصل لاجک ہے. دیکھیں اکثر آپ سننے کو آپ کو ملتا ہے کہ جی قرآن جو ہے اس کو چلو اس سے پہلے ایک اور بات سن لیجیے، اسی چیز کو جان لیجیے، تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ثواب ایسا عمل ہے جو کہ ملٹی پلائی ہو اور ملٹی پلائی ہو کر آپ کی زندگی میں سدھار پیدا کرتے. اب قرآن میں آ جائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بدل دوں گا برائیوں کو نیکیوں کے اندر. ایک انسان اگر برائیاں لے کر اللہ کے پاس چلا گیا ہے، گناہ لے کر اللہ کے پاس چلا گیا ہے لیکن شرک نہیں کیا اس نے، اللہ کے سامنے جب گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کی تمام جو ہیں ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کیسا عجیب انصاف ہے کہ ایک انسان جو ہے ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کی کار قلب ہو جائے گی، اس کا سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اور ایک بیچارہ جو ہے غریب، وہ نیکیاں کر کر کے تھک گیا ہے اور اس کا یہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ اس معیار کے نہیں ہیں، اس میں خلوص شامل نہیں ہے. اللہ اکبر. آتا ہے نا سوال، یہ نقطہ میں نے اٹھایا آپ کے لیے، ذرا غور کریے اس میں، پھر اس کو سمجھیے کہ اس میں لاجک کیا ہے. میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک انسان ساری زندگی گناہوں میں لت پت گزاری ہے اس نے، اور اب جب اللہ کے پاس گیا ہے تو اللہ نے اس کی سارے گناہ معاف کر دیے. اور ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے جا رہا ہے، اور اب کہتا ہے کہ میں سارٹنگ کروں گا، نیکیوں کو دیکھ کروں گا کہ یہ نیکیاں ان میں خلوص ہے کہ نہیں ہے، یہ خالصتاً میری رضا کے لیے ہیں کہ نہیں ہے، جو دکھاوے کی ہوں گی میں نہیں رکھوں گا. تو یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اب سنیے ہوتا کیا ہے. دنیا کا ایک اصول ہے جو اپلائی ہوتا ہے کہ ایک انسان، اب میں گنہگار انسان کی طرف اور نیکوکار انسان کی طرف آ رہا ہوں. ایک انسان جو ہے وہ رب کی رضا کے آگے جھکتا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی. اب ایک دن میں وہ 10 گناہ کرتا تھا، رب نے جب اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو توفیق دے دی، تو اب وہ 10 نیکیاں کر رہا ہے. رب کا انصاف دیکھیے، کہتا ہے کہ ایک تو گناہ سے اس کو بچا لیا اور 10 نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈال دی. اب یہ اس کے معاملات دنیا کے اندر ہی جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں، اور اب اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے رہے اور وہ گناہوں سے بچ رہے، نیکی کرنے کی توفیق دے رہے اور گناہوں سے بچ رہے. اب اس طرح کرتے کرتے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. اب چونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ فرماتے ہیں حساب کتاب تو ہونا ہی ہے، حساب کتاب تو ہونا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شر بھیجو گے آگے، برائی بھیجو گے آگے، گناہ تم نے کیا ہوگا تو وہ بھی لکھا ہوا پاؤ گے، اور اگر ایک خیر تم نے آگے بھیجی کی تو وہ بھی لکھی ہوئی پاؤ گے. حساب کتاب ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہی ایک انسان کو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مستفیض کر دیتا ہے، اور ایک کو اپنے غضب کا شکار کر دیتا ہے، اور وہ دوری ہوتی رہتی ہے. تو ثواب جو ہے وہ تب ثواب ہوگا جب آپ اس کو رب سے مانگیں گے، جب آپ اس کو ثواب کی نیت سے عمل کو کریں گے. اے اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں
تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے تو اس کو بدلے میں مجھے یہ عطا فرما دے۔ وہ غار والے 3 لوگوں کی بات آپ کو تو پتہ ہی ہے، کامن ہے، میں نے سنائی بھی تھی۔ وہ غار میں جب پھنس جاتے ہیں تو تینوں کہتے ہیں کہ چلو ایسے کریں کہ اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو شاید ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں اندھے تھے، میں ان کی بکریاں چارتا تھا، اور جب واپس آتا ان کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن دیر ہو گئی، وہ سو گئے، میں ان کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا اور میرے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے سو گئے۔ میں نے ماں باپ کو جگایا نہیں، صبح جب اٹھے ان کو دودھ پلایا، پھر میں اپنے بچوں کے پاس آیا۔ اللہ یہ خالصتاً میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، ثواب کی نیت سے کیا۔ اس کا اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے، تھوڑا سرک جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ایک مزدوری پہ ایک مزدور کو ہائر کیا دیوار بنانے کے لیے، جب اس کی مزدوری پوری ہونے کا وقت آ گیا تو مزدوری دینے سے پہلے وہ چلا گیا۔ میں نے انتظار کیا، جب وہ نہ آیا کافی دن تو میں نے اس کے پیسوں کی کوئی بکریاں ڈال دیں۔ اب 2 سال 3 سال کے بعد آیا تو اس نے اپنا تقاضا کیا، میں نے اتنا بڑا ریوڑ بن گیا تھا، سارا اس کے ساتھ چلا دیا۔ اللہ یہ خالصاً تیری رضا کے لیے کیا، تھوڑا سا پتھر اور کھسک جاتا ہے۔ پھر تیسرا کہتا ہے کہ میری چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت اور جوان تھی، میری نگاہ تھی کہ اس کے اوپر کہ اپنی مراد میں پوری کر لوں، لیکن وہ میری طرف رجوع نہیں تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میرا چچا جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی، میرے پاس آئی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے اس کو اوکے کر دیا۔ جب اس کے ساتھ میں گیا اپنے اس کے کمرے کے اندر تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی خوشی کے ساتھ نہیں، ڈرو اللہ سے، میں اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے مجبوری میں یہ کام کر رہی ہوں، رب کا خوف کرو۔ میرے دل میں رب تیرا خوف پیدا ہو گیا، میں نے اس کو جانے دیا اور اس سے پیسے بھی نہیں واپس لیے۔ اللہ تیری بارگاہ میں اگر یہ عمل قبول ہے تو قبول فرما، اور یہ پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا اور تینوں باہر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اللہ کو اپنے نیک اعمال پیش کرو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دو اس کو کہ اللہ یہ خالصاً تیری رضا کے لیے کیا، تو قبول فرما اور عطا فرما۔ اب یہ تو سارا لاجک آپ کے سامنے کلیئر ہوگا کہ ثواب ہے کیا۔ آپ ایک عمل کرے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ ثواب ہے، یہ کیا ہے، اس کا مجھے اس دنیا میں کیا صلہ ملنا ہے اور آخرت میں کیا صلہ ملنا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ ایک بچے کو مزدوری پہ آپ نے لگایا ہوا ہے، اس کا کام ہے بس ایک چیز کو ٹھوکنا، وہ ٹھوکے جا رہا ہے 1 2 3 1 2 3 1 2 3۔ اس سے پوچھیں کہ تم کیا کرتے ہو، کہتے ہیں میں ٹھوکتا ہوں جی کیل کو، میں ٹھوکتا ہوں جی اس سیل کو لگا دیتا ہوں۔ کیا بناتے ہو؟ کچھ پتہ نہیں جی کیا بناتے ہو، ایسی جی کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آ جائیے دوسری حصے کی طرف۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ قرآن کو جی آپ ایسے نہ پڑھیں، قرآن کو ایسے نہ پڑھیں، قرآن کو اس کے مفہوم کو نہ پڑھو، اس کے مفہوم کو نہ سمجھو، اپنے اندر سے کوئی مفہوم نہ نکالو، ایسے نہ ہو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کو استاد کے ساتھ پڑھو، اس کو ایسے کرو۔ یہ بہت مشکل ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہ قرآن نہ اپنے طور پہ نہ کرو، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو، اس کو سمجھو نہیں، ترجمہ نہ پڑھنا اس کا، تفسیر نہ پڑھنا اس کی، الجھ جاؤ گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اب ہے کوئی حل متکر، کوئی ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو سمجھے؟ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ کس کی مانے؟ رب کی مانے کہ آپ کی مانے؟ ہاں، استاد جو ہے، اچھا معلم جو ہے، وہ آپ کو اس کے سیاق و سباق تو بتا سکتا ہے، آپ کو سمجھا تو سکتا ہے، لیکن کیا آپ بالکل پڑھنا ہی چھوڑ دیں؟ کوشش تو کریے
جہاں پر اٹک جائیں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو استاد سے پوچھیے۔ اب قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان پڑھ جاہل گوار جو بکریاں جانور چرانے والا ہے، مزدور ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی آسان کر دیا، اور ایک پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کے لیے بھی اتنا ہی آسان کر دیا۔ کیا رب نے کوئی قرآن میں تخصیص کی ہوئی ہے؟ کہیں کوئی بتایا ہو کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ تو صرف ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنے والے ہی صرف اس کے اوپر سے فائدہ لے سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں لے سکتا؟ جو غریب ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ کہیں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں پہ رب نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا؟ نہیں، رب نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اب جو چاہے گا وہ سمجھے گا، جو چاہے گا وہ سمجھے گا۔ اگر وہ بکریاں چرانے والا، اگر وہ مزدور، اگر وہ ان پڑھ چاہے گا تو اس کو سمجھ لے گا، اس کے مفہوم کو سمجھ لے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے ہی پی ایچ ڈی فلاسفر جو ہیں اور پی ایچ ڈی اور ماسٹرز جو ہیں وہ بھی چاہیں گے تو سمجھیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں سمجھیں گے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، قیامت کے روز جب رب کے پاس جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ رب علم نہیں تھا، رب ہمارے پاس آگاہی نہیں تھی، روشن قلب نہیں تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہہ سکیں گے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، تو سب کچھ کھول کھول کے آپ نے بتا دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے پورے کا پورا دین جو ہے تم تک پہنچا دیا۔ اللہ جو تم نے مجھے دیا میں نے پہنچا دیا، تم لوگ بھی گوار ہو۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے اوپر رہو گے کاربند تو درست رہو گے، ایک قرآن اور میری سنت۔ اب آپ اور میں جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کی تیسری کلاس کی طرف آ رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ گمراہی ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں نا تو ہم اپنی کسی گناہ، اپنی کسی غلطی، اپنے کسی نظریے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے کوئی آیت تلاش کرتے ہیں۔ ہم اس میں سے کوئی آیت ڈھونڈتے ہیں، ہم اس میں سے کوئی حکم تلاش کرتے ہیں جو ہمارے اس عمل کو جسٹیفائی کرے، ہمارے اس عمل کو کور کرے۔ چونکہ گمراہی ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے گمراہی لیتے ہیں۔ قرآن کو جس نیت سے، رب کو جس نیت سے پکاریں گے وہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ آپ نے جب قرآن کو کھولا تو قرآن میں گمراہی نہیں ہے، اس کے مفہوم میں گمراہی نہیں ہے، پاک ہے۔ یہ اس کو پاک چھوتے ہیں، اس کو پاک پڑھتے ہیں، اس کو پاک ہی سمجھتے ہیں اور پاک ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پاکوں کے کام ہے، یہ پاکوں کی کتاب ہے، اور یہ پاک کے اوپر اتری ہے، ایک پاک نے اتاری ہے۔ پاک ہی پڑھے گا، پاک ہی سمجھے گا۔ اس سے کب پاک سمجھے گا، کب پاک پڑھے گا؟ جب رب توفیق دے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اتنی غفور و رحیم ہے، ایک انسان کے گناہ اتنے زیادہ جب ہوں گے، رب کے سامنے پیش ہوگا، تو رب تعالیٰ کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا نہیں، پوچھے گا نہیں، اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بتا یہ تو نے کیوں کیا۔ اللہ اس کے اعمال سامنے رکھے گا اور دیکھے گا، اس کو نظر کرے گا اس پر۔ چونکہ اللہ نہایت غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اس لیے اپنی کریمی اور رحمان اور رحیم ہونے کے صدقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا اس کے گناہوں کے اوپر سے۔ اسے پوچھے گا نہیں۔ اگر اس نے پوچھ لیا ہی ول بی پنشڈ، اگر اس نے حساب لے لیا تو اس کو سزا ملے گی مسٹ۔ تو حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے کے گئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دعا کر رہی تھی، اللہ حساب کتاب میں نرمی کرنا، اللہ حساب کتاب میں نرمی کرنا روز قیامت۔ آپ نے کہا عائشہ یہ دعا نہ مانگو، اللہ سے حساب کتاب میں نرمی کی دعا نہ مانگو۔ تو کہا پھر کیا مانگوں؟
کہا بغیر حساب کتاب کے دعا مانگو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے. اگر اللہ نے حساب لے لیا تم سے تو تم لوگ حساب نہیں دے سکو گے اس کا، پھر سزا مست ہے. اگر اس نے حساب لے لیا تو سزا لازم ہے، اور اگر اس نے نظر کر دیا، نظر کر کے معاف کر دیا تو پھر بخشش ہے. تو رب سے یہی مانگو کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے لیے پوچھے نا، اگر اس نے پوچھ لیا تو پھر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب جب یہ ساری بات ہوگی، قرآن کو رب نے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی سمجھے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ہم نصیحت حاصل کرتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عبادات، ہمارا عمل، ہمارا اتنا لمیٹڈ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھول چکے ہوئے ہیں، ہم اپنے اصل کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی بیس کو بھول چکے ہیں، ہمیں رب سے ملنا بھولا ہوا ہے. اور ایک میں بڑی پیاری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے اندر اتری، میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا. دیکھیں، روزانہ کی بیس پر تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھا کریں. ایک آیت، ایک رکوع، ایک پاؤ، یہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک سپارہ، جو بھی ہے. لیکن پڑھنے میں اور سمجھ کر پڑھنے میں فرق ہے. آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے. اگر آپ نے قرآن کے اندر سے ایک یا دو آیات کا ترجمہ پڑھ لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر کسی اہل علم سے، اہل نظر سے اس کے بارے میں رائے بھی لی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو باخبر ہے اس سے پوچھو، جس کے پاس علم ہے اس سے رجوع کرو، وہ تمہیں بتائے کہ یہ کیوں ہے. تو اگر تم نے ایسا کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا مواد اکٹھا ہو جائے گا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کب ہوگا؟ جب آپ دین اسلام کو ذاتی سمجھیں گے، اپنے مذہب کو اپنا سمجھیں گے، تو یہ ہوگا. جب تک مذہب کو اپنی ذاتی نہیں مانیں گے آپ، تب تک آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. بات بڑی عجیب سی میں نے کی ہے. ذات سے مراد یہ نہیں ہے کہ میری پوزیشن ہے، ذات سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے اندر ڈوبا ہوں. جب تک میں مکمل طور پر مذہب کو اپنا نہیں سمجھوں گا، میں اسلام کو جو مذہب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا ہوا، اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیا ہوا، میں اس کو اپنا نہیں مانوں گا، میں اس پر عمل نہیں کروں گا. جب عمل نہیں کروں گا تو ثواب کہاں سے آئے گا؟ جب ثواب نہیں آئے گا تو پھر معاملہ کوئی بھی. انما اعمال بالنیات، عملوں کا درمدر تو نیت کے اوپر ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اجرت میں گزر رہی ہے. ہم ساری زندگی جو ہے دوسروں کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں. ساری زندگی ہم دیکھیں، میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو ذاتی نہیں نہ سمجھیں گے، آپ مذہب پہ عمل نہیں کریں گے. مثال کے طور پر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے نہیں پڑھی یا پڑھ لی ہے. کسی نے کہا چلو یار نماز پڑھی ہے، تو آپ نے نماز پڑھ لی. اگر آپ اکیلے ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی. پڑھی نہ پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ کو میٹر کوئی نہیں ہے، آپ کو ریگریٹ کوئی نہیں ہے، آپ کے پچھتاوا کوئی نہیں ہے، آپ کو احساس کوئی نہیں کہ میں نے نماز چھوڑ دی. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے اس مذہب کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو اپنا مانا ہی نہیں ہے. جب تک آپ اس مذہب کو اپنا نہیں مانیں گے، اپنا نہیں سمجھیں گے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کی بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کل جمعہ ہے، تو خاص طور پر جو بینکرز ہیں، جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر جاب کرنے والے لوگ ہیں، وہ آفیسز کے اندر جمعے کی نماز کے لیے سب بھاگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے سب بھاگے جاتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ 5 منٹ پہلے آتے ہیں اور سب سے پہلے سلام پھیر کر تو وہ نکل جاتے ہیں. نہ آگے کچھ پڑھا نہ پیچھے کچھ پڑھا. جبکہ حدیث میں بات کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو، فرضوں کو اکیلا نہ چھوڑو،
اس سے پہلے یا بعد میں سنت لگا لیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، جمعے کے روز ایک اجتماعی طور پر بریک ہوتا ہے آفیسز کے اندر، کہ جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز چلے، سب پڑھیں جمعے کی نماز کے لیے آف ہے۔ اب اگر وہ وہاں پر بیٹھے گا تو سب انگلیاں اٹھائیں گے، بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھے، جمعہ کیوں پڑھنے کے لیے گئے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ تو اس کے نزدیک جمعہ ہی ایک نماز ہے جو کہ پڑھنے کے لیے ہے۔ باقی روزمرہ کی زندگی میں جب ظہر ہوتی ہے، عصر ملتی ہے، 2 نمازیں تو ملتی ہیں آفس کے اندر، تو اس وقت تک ان کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، بالکل وہ خاموشی سے اپنے کام پہ، موبائل پہ، کمپیوٹرز پہ وہ لگے رہتے ہیں۔ اس وقت صرف وہی پڑھیں گے جو کہ روٹین کے عادی ہیں، اور وہ جا کے اپنی نماز پڑھ کر واپس آ کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ بتانے والا بتا رہا تھا وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ وائی ناٹ یو بی، آپ کیوں نہیں گئے؟ نہ ہم میں سے کسی نے پوچھا، نہ ان کے اندر اویئرنیس آئی۔ تو معذرت کے ساتھ ہم اپنی عبادات کے اندر تھوڑا سا ہماری سوچ جو ہے ہندوازم کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے۔ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، جمعہ پڑھ لیا، چیریٹی کر دی، بس ہمارے لیے یہی کافی، ہم پاک ہو گئے ہیں، ہم بالکل ان کی زبان میں جو کہتے ہیں پوتر ہو گئے ہیں، گنگا اشنان کر لیا ہم نے، تیرتھ یاترا کر لیا ہم نے، اب ہمارے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حج عمرہ کر کے آئیں تو کہتے ہیں جی 0 میٹر ہو کے آگے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، پھر نئے سرے سے اب کریں گے، کافی گناہ اکٹھے ہو گئے سن۔ میں کہا چل یار حج ہی کر رہی ہے، بھائی بڑیاں غلطیاں، توبہ بڑیاں کر بیٹھا ایسا، میں کہ چلو کدھر عمرہ کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حج اور عمرے جو ہیں سیر و تفریح کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت کے اندر لوگ جو ہیں حج اور عمرے کی جو زیارت کریں گے وہ تفریح کے طور پر کریں گے۔ تو آج دیکھ لیجیے آپ، جو یہ ٹریول ایجنسیز والے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب وہ ان کے پاس ٹکٹ بنتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، جاتی دفعہ بھی دبئی میں کچھ سٹے کروا دو، اگر نہیں تو واپسی میں ہفتے کا دبئی میں سٹے ہونا چاہیے ہمارا، تو شاپنگ کر لیں گے، وہاں پر اس سے مل لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر سب سے جو بیسٹ سویٹ ہے وہاں پر ہمیں ٹھہراؤ، شاپنگ مال کون سے ہیں وہاں پر 3 اسٹار ہے، 4 اسٹار ہے، رب دے کہا جا کے 3 اسٹار 4 اسٹار کی 5 اسٹار کی، مہمان جس کے ہو رہے ہیں اس نے آپ کو 3 اسٹار میں رکھنا ہے 4 اسٹار میں رکھنا ہے، وہ جہاں بھی رکھے، مالک کا کام کیا ہے، غلام کو جہاں بھی بٹھائے وہ بیٹھے۔ ہماری زندگی صرف اور صرف دکھاوے کی عبادات کے اوپر ہے، دکھاوے کی نمازوں کے اوپر ہے، دکھاوے کی چیریٹیز کے اوپر ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے گا رمضان کا سلسلہ خیر سے انشاءاللہ آ رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو زندگی دے، اس میں بہترین اس کا آپ کو عکس نظر آئے گا۔ لڑکوں کی داڑیاں بڑھ جائیں گی، شیویں بڑھ جائیں گی، سر پہ ٹوپیاں آ جائیں گی، نمازیں یاد آ جائیں گی، تراویح سنیاں یاد آ جائیں گی، اور جی تراویحیں پڑھنا یاد آ جائیں گی، نمازیں یاد آ جائیں گی، اور قرآن پاک بھی پڑھنا یاد آ جائے گا، روزے کی افطاریاں اور سارے سحریاں جو ہیں وہ بھی ساری آ جائیں گی۔ اور جیسے ہی رمضان نکلے گا، فرام دیٹ نائٹ جو کہ ایک مرادوں کی رات ہوتی ہے جس میں اللہ پاک سب کچھ عطا کرتے ہیں، شاپنگ کے اوپر نکل جاتے ہیں، ساری رات جو ہے وہاں پر باہر رہا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اتنی بے ترتیبی آ گئی ہوئی ہے، اتنی بے روی آ گئی ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز سے بے غرض ہو کر چل رہے ہیں، یہ دکھاوے کی چیزیں ساری۔ اور دیکھیے یہ کووڈ کی وجہ سے کتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں، اب پچھلے 25 مارچ سے اب پھر مارچ آ گیا ہے، تو آج 18 ڈیٹ ہو گئی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم لوگ کیوں اس کا شکار ہو رہے ہیں، ہم لوگ کیوں اس کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر ترتیب نہیں ہے، بازار کے کھانے، گیٹ ٹوگیدرز، ملنا ملانا، اویئرنیس نہیں ہے، سوشل ڈسٹنس نہیں ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا، کسی چیز کی اساس کو سمجھیے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ میرے پاس بے انتہا کالز آتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، لوگ ایون کہ اب تو جھگڑنا شروع ہو گئے ہیں باہر کہ جی کیوں نہیں بیٹھ رہے، کرونا تو مک گیا، کوئی بھی نہیں گیا، تسی بہندے کیوں نہیں پے، تسی دم کیوں نہیں کرتے، تسی ملتے کیوں نہیں لوگوں نوں، اسی تے جی اینی دیر ہو گئی، سال ہو گیا، بس ہن ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بندو جہاں پر گیدرنگ ہوگی، میرے پاس جگہ نہیں ہے اتنی وسیع کہ میں آپ لوگوں کا ڈسٹنس کے ساتھ کروا سکوں،
وہاں پر بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، مرد، عورتیں، پریگننٹ سب آتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ ایک سب کو اسپریڈ کر دے گا. تو وہ کیا ایک نیکی کا کام ہے؟ کیا خیر کا کام ہے؟ ہم جب کسی کام کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس سے رجوع کرنے سے پہلے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے. میں بھی مذاق میں ان سے کہتا ہوتا ہوں، آپ چاہتے ہیں میں کچھ سال اور آپ کی خدمت کر سکوں تو میرا ہی حل کر لیں. مجھے ہر ایک کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ہر ایک کو دم کرنا ہے، اتنا سا ڈسٹنس میرے ان کے درمیان ہونا چلے میرا ہی حل کر لیں. لیکن بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ، اللہ تعالیٰ جلدی اس موضوع سے نجات دے. لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں بالکل ہی سنجیدہ نہیں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھیں بازاروں کے اندر ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی دیکھنا ہے اور آپ بھی دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کی اویئرنیس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود سے اپنی خیال کریں. آپ اتنے باشعور ہیں ماشاء اللہ کہ یوٹیوب اور اس طرح کے اوپر ان چیزوں سے بھرے پڑے ہیں. چلیں کچھ ریمیڈیز ہی کر لیں، لیکن پٹی سیدھی ریمیڈی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو مرض نہیں بھی ہے اور سنما کی وہ پی پی کے پیٹ دست اناس کرتے آنتاں دے اچکے زخم بنالتے. جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کو موت کچھ نہیں کہتی. جو رات قبر میں ہے وہ ہے. اس لیے اپنے اندر تھوڑی سی ایک لائف کو پلان کیجئے، امیونٹی کو بڑھائیے، اپنی امیونٹی سسٹم جو ہے اس کو بڑھائیے. امیون سسٹم کہتے ہیں کہ قوت مدافعت جو ہے آپ کے اندر زیادہ ہونی چاہیے. اپنی ڈائٹ کو پراپر لیجئے، 3 ٹائمز جو ہے ڈائٹ لیتے ہیں اس کو لیں، تھوڑا سا ایکسٹرا کر لیں، اس میں پروٹینز اور فیٹس کچھ چیزیں لے لیں تاکہ آپ کے اندر تھوڑا سا سسٹم آپ کا اچھا ہو جائے. نیچرل فوڈ کی طرف آئیے اور اسٹیرائڈس ملی چیزوں سے اوائڈ کیجئے. اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. باقی جو رات قبر میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے. ڈریے مت، حوصلے کے ساتھ اس چیز کو دیکھیے. اور میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہوئے کہ ہمارا جو ثواب اور عمل جو ہے، بے شک عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. علم آ جانے کے بعد عمل مسٹ ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ عمل نہیں کر رہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو اس لیے ان تمام باتوں کو جو میں نے آپ کو سم اپ کی ہیں ان کو جانیے اور تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ قرآن کو خود سے نہ پڑھیں، ایسے نہ کریں، ویسے نہ کریں، نہیں، غلط بات ہے. آپ اس کو کوشش کیجیے، پڑھنا شروع کیجیے، ایک ایک 2 لائن کا ترجمہ دیکھیے اور جو نہیں سمجھ آتی ہے پوچھیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر راستہ نکال دیتا ہے. اور بہترین جو شخصیت، کامل شخصیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سورۃ اخلاص کے بارے میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی. اب آپ کے لیے ایک سوال کیا میں پوچھوں، آپ کو مجھ سے رابطہ کوئی نہیں کرنا، تو بہرحال پھر بھی ہے کہ اب دیکھیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا، اس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، سورۃ توحید کہتے ہیں اس کو. اس میں 2 چیزیں ہیں جن کا رب نے حکم دیا اور 3 چیزیں ہیں جس کا رب نے انکار کیا. نمبر 1، اب اس کے اندر اس کی ترجمے کو سنیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو اس کا سیکوینس بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کا شجرہ کیا ہے؟ کیوں؟ ان کے صنم خانے تھے، بت خانے تھے، ان کے بتوں کے باقاعدہ شجرے تھے. یہ فلاں دیوی سے فلاں دیوتا سے، فلاں دیوی سے فلاں دیوتا سے، اس کا یہ، اس کا وہ، ایسے کرتے کرتے انہوں نے بڑے لمبے چوڑے شجرے بنائے ہوئے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ رب ہے جو غائب ہے، تو کہا تیرے رب کا شجرہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، کل کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو احد ہے. اور احد اور واحد کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، واحد ایک اکائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک 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 ایک، اور احد کہتے ہیں جو سب کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر سب ضم ہوتے ہیں. کہ کل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے جو احد ہے. نمبر 1 یہ کہنے حکم ہے. یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. دوسرا، یہ 2 چیزیں ہیں جو اقرار کے طور پر ہیں، کہنے کے طور پر ہیں، کہہ دو ان کو. لم یلد ولم یولد نہیں ہے،
نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اسے کسی نے پیدا کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی کفو نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کا کوئی بیوی نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, احد ہے, واحد ہے. تو سورہ توحید اس کو میں کہتا ہوں, اور جو اہل علم ہیں وہ بھی اس کو سورہ توحید ہی کہتے ہیں. ایک صحابی تھے, ان کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ہر رکعت کے اندر جو ہے سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. آپ نے بلایا, ان سے پوچھا کہ تمہیں باقی کوئی صورت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا بے شک آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس میں رب کی توحید کا بہت سالڈ طور کے اوپر جو اقرار ہے, اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ پڑھوں. آپ مسکرائے اور آپ نے کہ جاری رکھو, تمہارا رب تم سے یہی سننا چاہ رہا ہے, جاری رکھو, خوش ہو. تو اپنے اندر اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے, ثواب کی نیت سے اعمال کیجئے, اللہ سے لیجئے. اللہ تو خود کہتا ہے کون ہے جو رب کو قرض دیتا ہے, میں سود کے ساتھ واپس کروں گا. رب کو کہ رب تیری خاطر کیا ہے, رب تیری خاطر کیا ہے, رب تیری خاطر. رب کہتا نہیں ہے میں بیمار تھا, میں بھوکا تھا, ہاں میں مشکل میں تھا, میری مدد نہیں کی, مجھے کھانا نہیں کھلایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کون ہے جو رب کی مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم رب کی مدد کریں گے. تو رب کو مدد کی ضرورت ہے نہیں. رب کے بندے کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ رب کے لیے کون اپنے آپ کو وقف کرتا ہے؟ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ اچھائی کو آگے پروموٹ کریں اور برائی سے اپنے آپ کو بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں, تو زندگی کا سفر بڑا اچھا گزر جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے اوپر لگے رہے کہ جی مجھے کیا, تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمیں کیا جی جو مرضی کریں. تو رب نے ان کو کہا تھا کہ تم ان کو مارو, ایک دوسرے کو قتل کرو. ایک جنہوں نے گناہ کیا, بچڑے کی پوجا کی, اور ایک نے ان کو روکا نہیں, کہا ہمیں کیا, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں, ایک دوسرے کو مار دو, ایک دوسرے کو قتل کرو. جنہوں نے روکا, رب نے کہا تم میری نظر میں پاک ہو گئے, سرخرو ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں یہ جمعرات کی جو اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے, بہت بابرکت اور بڑی مبارک شب ہوتی ہے. یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ درود و سلام کی بہت ملائکہ کی محافل اور سب کچھ سلسلہ چلتا ہے. اللہ درود و سلام بھیجتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور رات کے پچھلے پہر میں حاضری ہوتی ہے. اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے منادی کہتا ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی دینے والا, ہے کوئی دینے والا, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی دینے والا ٹائم مجھے, ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے رزق, ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے یہ. کیونکہ رب اس وقت بہت خوش ہوتا ہے, رب اس وقت بہت اپنے ایک جوبن پہ ہوتا ہے, اور بانٹنے کے لیے ٹرک کے ٹرک بھر کے لائے ہوتے ہیں, جو سارے کے سارے اس نے بانٹ کے جانے ہوتے ہیں. تو جو جتنا اس کے ساتھ رابطہ اپنا بنا لے گا, جتنا ربط بنا لے گا, اتنا ہی وہ خیر پا لے گا. دنیا کی خیر کی کیا ہے, آخرت مل جائے تو بہت اچھا ہو. عشق رسول اور عشق الہی کے اندر زندگی گزر جائے, اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں ایک بڑی پیاری میں ایک بات میرے علم میں آئی, میں آپ سے بھی اس کو شیئر کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر لطف نہیں آئے گا اگر ہم نے آپ کو یہ نہ بتایا. اور میں آپ سے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایسے ہوتے ہیں عاشق. پھر آپ نے آپ کو بھی دیکھیے کہ کیا آپ عاشق ہیں, کیا ہم عاشق ہیں اپنے نبی کے. ایک صحابی تھے, وہ جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو واپسی پہ وہ ایک بچے کو ساتھ لے کر آتے. جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تو وہ بچہ ان کا ہاتھ پکڑتا اور وہ آنکھیں بند کر لیتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا. صبح فجر کے وقت بھی وہ اسی حالت میں ہی آتے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو رات کو نظر نہیں آتا کہ آپ جو ہیں وہ ایک بچے کے سہارے کے ساتھ آتے ہیں فجر میں بھی اور عشاء میں بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ میری نگاہ ٹھیک ہے. کہا پھر یہ سارے معاملے کا مقصد کیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات انہوں نے, بہت خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے, جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں نا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو اپنی آنکھوں کے اندر بسا لیتا ہوں. واہ, میں ان کے چہرے مبارک کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہوں, جذب کر لیتا ہوں اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں.
اور اس بچے سے کہتا ہوں کہ مجھے گھر لے جائے. پھر میں ساری رات جو ہے نا آنکھیں نہیں کھولتا, میں اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھتا ہوں, یہاں تک کہ صبح فجر کی جو ہے وہ اذان ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے جب آتا ہوں تو میری پھر یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے یہاں پر آ کر ہی میں اپنی آنکھ کھولوں. رات کو سونے سے پہلے, رات کو جو آخری چہرہ میں نے دیکھا تھا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور جو پہلا چہرہ دیکھوں گا وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, واہ سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ ہے عشق رسول. کاش اس قلب کے اندر بھی, اس قلب کے اندر بھی وہ سوچ, وہ جذبہ, وہ محبت, وہ عشق آ جائے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بھی اسی طرح سے کھولیں اور بند کریں. رب دکھاتا ہے, اگر آپ دل سے مانگیں گے تو دل میں آپ کی اندر کی آنکھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور کروائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اعمال کے بدلے میں اللہ سے زیادہ ملٹی پلائی کر کے ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.